سورہ البقرہ رکوع نمبر 37 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما خرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. سورہ البقرہ رکوع نمبر 37 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لو اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے. شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے. اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو اللہ کو اس کی خبر ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. انہیں راہ دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں، ہاں اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیے جاؤ گے. ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے زمین میں چل نہیں سکتے نادان انہیں تونگر سمجھے بچنے کے سبب تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا. لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے. سورہ البقرہ رکوع نمبر 37. ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات اللہ کریم نے اس رکوع کے اندر بھی اموال تجارت میں زکوٰۃ کو نکالنے کا حکم دیا، صدقہ نافلہ اور فرضیہ دونوں کو عام رکھ کے حکم دیا اور زمین کی پیداوار سے عشر کا حکم دیا. اس میں اللہ کریم نے نظر کا ذکر بھی فرمایا ہے. جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے یا نظر پیش کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. تو نظر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بھی ہوتی ہے اور ایک گناہ کی نظر بھی. عرف میں ہدیہ اور پیشکش کو نظر کہتے ہیں
اور شریعت میں نظر اس عبادت اور قربت مقصودہ کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالی کی قربت حاصل کی جائے. کل ما کان لقربان الملک الجبار، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جائے اس مالی عبادت کو نظر کہتے ہیں. اور اگر کسی نے گناہ کرنے کی نظر کی تو وہ صحیح نہیں ہوئی. نظر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. یہ جائز ہے کہ اللہ کے لیے نظر کرے اور کسی ولی کے آستانہ کے فقراء کو نظر کے صرف کا محل مقرر کرے. مثلا کسی نے اگر یوں کہا کہ یا رب میں نے نظر مانی کہ اگر تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے یا فلاں بیمار کو تندرست کر دے تو میں فلاں ولی کے آستانہ کے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا یا وہاں کے خدام کو روپیہ یا پیسہ دوں گا یا ان کی مسجد کے لیے تیل یا بوریا حاضر کروں گا، تو یہ نظر جائز ہے. اور یہ بات رد المختار کے حوالے سے خزائن العرفان سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دیا جائے اور وہ ریا سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو، اب وہ ظاہر کر کے دیں یا چھپا کر، دونوں بہتر ہیں. لیکن صدقہ فرض اس کو ظاہر کر کے دینا چاہیے اور اگر چھپا کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. صدقہ فرض کا ظاہر کر کے دینا افضل ہے اور نفل کا، صدقہ نفل کا چھپا کر دینا افضل ہے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر نفل صدقہ دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے. اور اسی طریقے سے جن صدقات کا اس رکوع میں ذکر کیا گیا ہے، وما تنفقوا من خیر میں جن کا ذکر ہوا، اس کا بہترین مصرف وہ فقراء کرام ہیں جنہوں نے اپنے نفوس کو، اپنے آپ کو جہاد کے لیے، طاعت الہی کے لیے روک لیا ہے. وہ ہر وقت دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دین اسلام کی تیاری کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں. علماء کرام ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں، طلباء کو پڑھاتے ہیں، طالبات کو پڑھاتے ہیں، حفاظ کرام ہیں، قراء حضرات ہیں اور علماء ہیں، مفتی حضرات ہیں، خطباء ہیں، وعظاء ہیں، مبلغین ہیں، جو دن رات جنہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ بنا لیا ہے. تو ایسے لوگ چونکہ اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کی راہ میں روک لیا ہے، یا وہ لوگ جو مجاہد ہیں، جہاد پر چلے جاتے ہیں اور اب وہ تو کمائی نہیں کر سکتے، وہ تو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے اور دین کے دشمنوں کے خلاف اپنی جان کو لے کر کھڑے، تو ایسے تمام لوگوں پر ایسے صدقات خرچ کیے جائیں تو یہ زیادہ اعلیٰ ہے. اہل صفہ کے حق میں یہ آیات نازل ہوئیں. ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی. یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے. نہ یہاں ان کا مکان تھا، نہ قبیلہ، نہ کنبہ، نہ ان حضرات نے شادی کی تھی. ان کے تمام اوقات عبادت میں صرف ہوتے تھے. رات میں قرآن کریم سیکھتے تھے، دن میں جہاد کے کام میں رہتے تھے. اللہ پاک نے ان کے اوصاف کا بیان کیا اور یہ فرمایا لوگوں اپنے اموال میں سے جتنے بھی نفل یا فرض صدقات ہیں یہ مصطفیٰ کریم کے دروازے کے فقراء کے لیے پیش کرو. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو دین اسلام پر اپنے اموال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.